سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا پردادا مرشدوں میں سے، اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد، آپ کے پیر، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ حضور مجھے ارشاد فرمائیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہے، اور ہم اس چیز کو اپنائیں تو وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ یعنی سوال یہ تھا کہ کون سا ایسا عمل ہے یا کون سی ایسی کیفیت ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور اس کے مقرب بندوں میں شامل کر دے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کا سوال سنا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، اور رونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے ایسا سوال کر رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آج جو بھی بندہ ہمارے پاس آتا ہے، دعا کے لیے آتا ہے یا کچھ چیز طلب کرتا ہے، تو کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، وہ کاروبار کی بہتری کے لیے دعا کے لیے کہتا ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اولاد کے لیے دعا کے لیے کہتا ہے، کوئی دنیا کی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے ہم سے دعا کرواتا ہے، کوئی حالات کی تنگی کی شکایت کرتا ہے اور اسے دور کروانے کے لیے ہم سے دعائیں کرواتا ہے۔ غرض یہ کہ ایسی چیز کا طلبگار، یعنی اللہ کی قربت کا طلبگار ہمارے پاس آ کے ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو اللہ کا قرب مانگنے والا تو پہلا بندہ ہے جو میرے پاس آ کے دعا کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس واسطے آپ نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ کی مخلوق میں ابھی ایسے بندے بھی موجود ہیں جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں اور اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ کے قریب تھے، اور اللہ کے قرب و جوار کو چھوڑ کے ہم اس دنیا میں آئے، اور جب اللہ ہمیں بھیجنا چاہتا تھا تو عالم ارواح میں کوئی بھی روح اس بات پر راضی نہیں ہوتی تھی کہ یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ اور آپ کے قرب کو چھوڑ کے دنیا میں چلے جائیں، اس بات پر ہم راضی نہیں تھے۔ اللہ کے پاس سے کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا کہ چلے جاؤ، ہم آپ کو پھر اپنے قریب بلائیں گے، پھر لے آئیں گے اپنے پاس۔ اور دیکھیے یہی انسان جو پہلے آنا نہیں چاہتا تھا اب اللہ کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا ہے، اس کا قرب لینا نہیں چاہتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی طور پر روح کی شکل سے جب ہمیں انسانیت کے قالب میں ڈالا اور ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں ٹاسک دیا، ایک ٹارگٹ دیا کہ میرے بندے میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور دنیا میں جا کے تو نے میرے قریب آنا ہے، میری قربت حاصل کرنی ہے، میرے قریب ہو جانا ہے۔ اب قربت خدا بندی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کی ذمہ داری بھی ہمیں اسی لیے دی گئی کہ تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کی قربت کے حوالے سے کبھی بھی کسی اللہ کے بندے کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی امام کے پاس جا کے کبھی ہم نے اس چیز کے لیے دعا کے لیے کسی نے بھی نہیں کبھی کہا کہ حضور دعا فرما دے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے،
حضور دعا فرما دیں ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہم اللہ کے نیک اور صالح بندے بن جائیں، اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائے، تو ایسی خواہشات کا اظہار عام طور پر نہیں کیا جاتا۔ اس واسطے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس شخص نے جا کے جب یہ سوال کیا نا کہ حضور مجھے کوئی ایسی رہنمائی فرمائے ایسی چیز پر کہ وہ چیز مجھے اللہ کے قریب کر دے، تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اب رو پڑے کہ آپ مجھ سے اللہ کی قربت کا سوال کر رہے ہیں اور اس کے لیے مجھ سے رہنمائی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنیے، پھر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو انسان کو سب سے زیادہ آسان ہے اور انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے کہ وہ اللہ کے انسان کو اللہ کے قریب کر دینے میں سب سے زیادہ معاون و مددگار ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کیا جملہ تھا؟ فرمایا وہ چیز کیا ہے کہ ان یطلع اللہ علی قلبک وانت لا ترید من الدارین غیرہ۔ فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دینے والی وہ ایسی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان یطلع اللہ علی قلبک، کہ اللہ رب العالمین خود تیرے دل کے اوپر جھانکے، تیرے دل کے اوپر مطلع ہو۔ اور اللہ کی یہ شان ہے، ویسے تو کوئی بھی دل اللہ رب العالمین کی توجہ سے خالی نہیں ہے اور کوئی بھی دل اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ اس کی ایک شان ہے، ایک خاص وہ توجہ فرماتا ہے بندوں کے دلوں کے اوپر۔ کبھی کبھار وہ مطلب ہے وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کے دلوں کو کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیسی ہے، تو لیکن وہ خاص گھڑی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اوپر توجہ فرماتا ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے قریب کر دینے والی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ان یطلع اللہ علی قلبک، کہ جب اللہ تیرے دل کے اوپر ایک جھاتی ڈالے اور تیرے دل کے اوپر ایک توجہ فرمائے اور تیرے دل کے اوپر ایک نظر رحمت فرمائے، تو وَأَنْتَ لَا تُرِيدُ مِنَ الدَّارَيْنِ غَيْرَهُ، جب اس کی نظر رحمت تیرے دل پر پڑے اور اس کی توجہ تیرے دل کے اوپر آئے، تو تیرے دل کے اندر دنیا وما فیہا کے دنیا یعنی دونوں جہانوں کے تمام اشیاء اور تمام خواہشات جو ہے وہ اللہ جب دیکھے تو تمام کائنات کی چیزیں چھوڑ کر تیرے دل میں اللہ کے سوا جب کوئی اور چیز نہ ہو اور صرف تیری خواہشات کا مرکز اللہ رب العالمین کی ذات ہو، تو فرمایا یہ جو لمحہ ہوتا ہے، یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب تیرے دل میں اللہ کے علاوہ ساری دنیا کی خواہشات ختم ہو جائیں تو وہ لمحہ تجھے اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اس حالت میں اللہ رب العالمین کی قربت تمہیں نصیب ہو جائے گی کہ جب تیرا دل دنیا و ما فیہا کی خواہشات سے خالی ہو جائے اور تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کی خواہش نہ ہو، اس حالت میں تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور یہ ایسی حالت ہے کہ پھر تجھے زبان سے کسی کو کہنے کی ضرورت، یہ ساری چیزیں رسمی ہو جائیں گی کہ جو ہم شب قدر ہو، شب برات ہو یا دیگر راتیں ہوں جس میں ہم رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہو، یا اللہ ہمیں تیرا قرب چاہیے، ہمیں تیری محبت چاہیے، ہمیں تیری رضا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں ہماری زبان سے کہنے والی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی کیفیت یہ ہو جائے نا، بندے کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کے دل میں دارین کی نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی خواہش باقی رہ جائے، تو پھر زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین بندے کو اپنے قریب فرما لیتا ہے۔ تو خاص اس لمحے کا وہ انتظار فرماتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں اب تک کتنی چیزوں کی خواہشات موجود ہیں۔ تو حیران کن طور پر ہمارے دل جو ہے یہ دنیا کی خواہشات کے مرکز بن چکے ہیں، اور کبھی بھی مطلب ہے ان کے اندر دلوں کے اندر ہمارے یہ کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو اس کی شان ہے، وگرنہ ہم نے دلوں کو اس حالت میں چھوڑا ہی نہیں ہے، دنیا کی لذتوں کے اندر مصروف کر دیا، دنیا کی خواہشات سے بھر دیا۔ پر یاد رکھیے کہ ایک دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی،
ایک دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک دنیا کی ہرس اور ایک اللہ کی محبت۔ فرمایا یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی چیز رہے گی، یا دنیا کی ہرس اور لالچ یہ رہے گی یا اللہ کی محبت رہے گی۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیمتی چیز کیا ہے، اللہ کی محبت قیمتی چیز ہے یا دنیا کے اغراض و مقاصد اور دنیا کے ہرس اور لالچ زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ کیا دیا گیا کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اور اللہ کے اگر قریب ہونا ہے تو پھر اس دل کو صرف اللہ رب العالمین کی طرف میں لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش اپنے دل میں رکھنی ہے، باقی ساری چیزیں اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہیں، آپ کو کبھی بھی وہ ان چیزوں سے محروم نہیں کرے گا۔ زندگی کے نظام کو چلانا اس کا کام ہے، اس نے وہ چلانا ہی چلانا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دیں اور اللہ رب العالمین کی محبت کا اپنے دل کو مرکز اور محور بنا لے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو کس طریقے سے حل فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو پا لیں گے اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کر لیں گے، تو دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا